باب نمبر 3 باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور. وضو نماز کی چابی ہے. حدیث نمبر 3. حدثنا قتيبة وهناد ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا وكيع عن سفيان وحدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ترجمة الحدیث. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی چابی وضو ہے اور یعنی دنیاوی امور کو نماز میں حرام کرنے والی چیز تکبیر ہے اور یعنی ان امور کو حلال کرنے والا کام سلام پھیرنا ہے. قال ابو عيسى هذا الحديث اصح شيء في هذا الباب واحسن وعبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوق وقد تكلم فيه بعض اهل العلم من قبل حفظه. قال ابو عيسى وسمعت محمد بن إسماعيل يقول كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل. قال محمد وهو مقارب الحديث. امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس باب میں سب سے زیادہ صحیح اور احسن ہے. عبداللہ بن محمد بن عقیل راوی صدوق ہے. بعض اہل علم نے اس کے حافظے کی وجہ سے اس میں کلام کیا ہے. ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں میں نے امام بخاری سے سنا وہ فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل اسحاق بن ابراہیم اور حمیدی رحمہم اللہ عبداللہ بن محمد بن عقیل کی روایت سے دلیل پکڑتے تھے. امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ مقارب الحدیث ہیں. قال ابو عيسى وفي الباب عن جابر وابي سعيد. ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں اس باب میں جابر اور ابو سعید رضی اللہ عنہما سے بھی احادیث مروی ہیں. تخریج الارواء حدیث نمبر 301. سنن نبی داود کتاب الطہارہ باب فرض الوضو حدیث نمبر 61,618. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 675. مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 123. سنن دارمی حدیث نمبر 693. مسند ابی یعلا حدیث نمبر 616 حسن صحیح. وفی الباب نمبر 1 جابر ترمذی حدیث نمبر 4. نمبر 2 ابو سعید ترمذی حدیث نمبر 238. تعارف راوی حدیث. امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقون الاولون میں سے ہیں. ان کے بہت سے فضائل ہیں اور 10 مبشرہ میں سے ایک ہیں. ان سے محبت ایمان کی اور بغض منافقت کی علامت ہے. یہ سوائے تبوک کے باقی تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے. ان سے 536 احادیث مروی ہیں. 47 ہجری کو شہید ہوئے اور سحری کے وقت نامعلوم جگہ میں مدفون ہوئے. فائدہ تکبیر تحریمہ کو تحریمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تکبیر نماز کے علاوہ خارجی امور حرام کر دیتی ہے اور تکبیر اللہ اکبر کہنا فرض اور رکن نماز ہے جس کے بغیر نماز میں داخلہ ممکن نہیں اور تکبیر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ اکبر کے علاوہ کوئی لفظ ثابت نہیں. جبکہ حنفیہ کے نزدیک یہ تکبیر اللہ اکبر کے لفظ کے بجائے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے کسی بھی لفظ سے اور کسی بھی زبان میں ادا کرنا جائز ہے جیسا کہ الہدایہ میں ہے وَإِنِ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ بِالْفَارِسِيَّةِ أَوْ قَرَأَ أَوْ ذَبَحَ وَسَمَّى بِالْفَارِسِيَّةِ وَهُوَ يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ أَجْزَأُ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَہ. الہدایہ باب صفت الصلاۃ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 102 طبع المصباح. احناف نے اپنے اس موقف کے ثبوت کے لیے آیت قرآن وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى سورہ اعلیٰ آیت نمبر 15 سے استدلال کرنے کی ناکام کوشش کی ہے کیونکہ یہ محکم اور صریح حدیث رسول کے مقابلے میں متشابہ سے استدلال ہے جو کہ غلط ہے. ویسے بھی اللہ اکبر کا لفظ منطوق ہے اور وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى سے یہ یعنی خود ساختہ مفہوم کشید کیا گیا ہے اور یہ قاعدہ اکابر دیوبند نے بھی لکھا ہے کہ مفہوم اور منطوق متعارض آ جائے تو ترجیح منطوق کو ہوتی ہے. تقریر ترمذی لحسین احمد مدنی. وتحلیلها التسلیم نماز سے خروج کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے تھے. یہی الفاظ امت کو تعلیم کیے اور اسی لیے جمہور سلف و خلف کے نزدیک نماز سے خروج کے لیے سلام کہنا فرض ہے اور اس کے بغیر نماز درست نہیں. نووی صفحہ نمبر 195 جلد نمبر 1 خزائن السنن
صفحہ نمبر 44 جلد نمبر 1۔ جبکہ حنفیہ کے نزدیک نمازی خلاف نماز کوئی بھی کام کرے حتیٰ کہ اگر قصدن ہوا خارج کر دے تب بھی نماز صحیح ہے، جیسا کہ الہدایہ میں مرقوم ہے وَإِن تَعَمَّدَ الْحَدَثَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَوْ تَكَلَّمَ أَوْ عَمِلَ عَمَلًا يُنَافِي الصَّلَاةَ تَمَّتْ صَلَاتُهُ۔ اگر وہ یعنی نمازی اس حالت یعنی تشہد میں جان بوجھ کر ہوا خارج کر دے یا باتیں شروع کر دے یا خلاف نماز کوئی کام شروع کر دے تو اس کی نماز مکمل ہے۔ الہدایہ صفحہ نمبر 130 جلد نمبر 1 کتاب الصلاۃ باب الحدث فی الصلاۃ۔ اس حدیث سے واضح ہوا کہ نماز میں داخل ہونے کے لیے اللہ اکبر کہنا اور نماز سے فارغ ہونے کے لیے سلام پھیرنا ضروری ہے۔ حدیث نمبر 4۔ حدثنا أبو بكر محمد بن زنجوية البغدادي وغير واحد قال حدثنا الحسين بن محمد حدثنا سليمان بن قرم عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الوضوء۔ ترجمۃ الحدیث۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی چابی نماز ہے اور نماز کی چابی وضو ہے۔ تخریج المشکات للالبانی حدیث نمبر 294، مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 340، المعجم الاوسط طبرانی حدیث نمبر 4361، المعجم الصغیر حدیث نمبر 596، الکامل لابن عدی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1107، الضعفاء للعقیلی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 137، ضعیف والشرط الثانی صحیح بما قبل ابو یحییٰ قطات راوی ضعیف ہے۔ فائدہ نمبر 1، مسند احمد میں یہ حدیث اس طرح ہے مفتاح الجنت الصلاۃ و مفتاح الصلاۃ الوضوء، یہ حدیث صحیح ہے۔ مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 340۔ البانی نے اس حدیث کے جملے مفتاح الجنہ الصلاۃ کو ضعیف کہا ہے، اس کا راوی ابو یحییٰ القطات لین الحدیث ہے۔ نمبر 2، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما انصاری مشاہیر اور مکثرین صحابہ کرام میں سے ہیں، ان سے تقریباً 1540 احادیث مروی ہیں۔ سن 74 ہجری کو فوت ہوئے، مدینہ میں فوت ہونے والے سب سے آخری صحابی ہیں۔ اس حدیث میں مجازی طور پر وضو کو نماز کی چابی قرار دیا گیا ہے، گویا حدث ایک تالا ہے جو محدث پر بند ہے، جب بندہ وضو کرتا ہے تو وہ تالا کھل جاتا ہے۔